میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی، کیا تھی، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ کلیجہ چیرنے والے ہیں کہ ظالموں میں نے نکاح کیا تھا، کوئی زنا تو نہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے رشتے اللہ نے آلریڈی بنائے ہوتے ہیں، فکس کیے ہوتے ہیں۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے، باپ پہلے سے موجود، ماں پہلے سے موجود، بہن بھائی، رشتہ دار، سارے رشتے اللہ کی مرضی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک اکلوتا حق اس پیدا ہونے والے کو دیا جاتا ہے، اور وہ حق نکاح کا ہے۔ فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین رشتہ نکاح کا ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے پسند کی شادی کو اپریشیٹ کیا۔ مرد اور عورت دونوں کے پاس پسند کی شادی کا حق ہے۔ والدین اوپینینز دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن والدین خدا بن کر، گھر والے رشتہ دار خدا بن کر کسی کی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا حق بھی بہت سارے لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی وہاں ان کی شادیاں فکس کروا دی جاتی ہیں، اور پھر ساری عمر ان کا پوچھا تک نہیں جاتا۔ جب ان کے درمیان کلیشز آتے ہیں کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ رشتہ جو محبت سے چلتا ہے، جس کا ایندھن محبت ہے، عزت ہے، وہ خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے بوجھ بنا دیا گیا۔ زبردستی کی شادیاں کروائی جاتی ہیں۔ جب لڑکیاں اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں تو انہیں دھمکیاں، ایموشنل بلیک میلنگ، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ کیا کرے وہ بیچاری؟ ایک باپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ایک بھائی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم خاندان والوں کو خوش کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے دو چار مردوں کو خوش کرنے کی خاطر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، ایک بہن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، اور اس کا ظلم صرف اتنا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی، نکاح کیا۔ یہ جن سو کولڈ غیرت مند لوگوں نے دو چار لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کام سر انجام دیا، اگر تم واقعی مرد ہو، اگر تم واقعی اتنے بہادر ہو، رات کی تنہائی میں 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو صرف اس لڑکی کی جگہ امیجن کرو، اور وہ گولیاں جو اس لڑکی کے سینے سے آر پار ہوئیں، جن سے اس کی زندگی ختم ہوئی، صرف تصور کر کے دیکھو کہ وہ تمہارے سینے سے آر پار ہو رہی ہیں، اور تمہارا جرم صرف اتنا ہو کہ تم نے ایک حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی، جس میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، رسول اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہاری سو کولڈ سوسائٹی کو اس فیصلے سے مسئلے تھے۔ تمہاری روح نہ کانپی نا، تمہاری یہ غیرت تمہاری کھوپڑی کے آر پار نہ ہوئی نا، تو کہنا شرط یہ ہے کہ اگر ضمیر زندہ ہو، لیکن ایسے لوگوں کے ضمیر زندہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے دماغ تو سن ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان سے تو جب کہا جاتا ہے کہ یار تم جس کام کو غیرت کا نام دے رہے ہو وہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے، تم جسے بہادری سمجھ رہے ہو وہ سب سے بڑی بزدلی ہے، تو آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ آگے سے کہیں گے یار اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر لوگ کہیں گے کہ بے غیرت ہے۔ لہٰذا اپنی غیرت کو بچانے کے لیے ان غیرت مندوں نے وہ بے غیرتی والا کام کیا جو ایک مرد کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، جو ایک مومن کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ جانتے ہو مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے یار۔ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کرو، تصور کرو کہ اس کی گھائل روح جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئی ہوگی اور اللہ سے شکایت کر رہی ہوگی کہ اللہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ کیا، کہ ذرا سا تصور تو کرو اس چیز کو۔ تم نے دو چار لوگوں کی باتوں میں آ کر اور اپنے آپ کو ایک مرد ثابت کرنے کے لیے 2-4 گولیاں چلا دی ایک مظلوم پر، ہو گئی تیری واہ واہ ان جاہلوں میں، لیکن اللہ کی نظروں میں تو فیل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں تو فیل ہو گیا۔ تو صرف ایک انسان کا قاتل نہیں ہے برو، تو نے ایک انسان کو مار کے پوری انسانیت کو مار دیا۔ تیرے ہاتھ نہیں کام پہ یار، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے رک جانا چاہیے؟ جس بندے کو اللہ نے جینے کا حق دیا اس بندے سے میں ہوتا کون ہوں جینے کا حق لینے والا؟ جس بندے کو اللہ نے زندگی دی ہو میں ہوتا کون ہوں اس سے اس کی زندگی چھیننے والا؟ نہ جانے ایسے کتنے کیسز ہوتے ہوں گے پوری دنیا بھر میں، اور پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی اب ہمیشہ اس دنیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہو۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں، بنانے والے نے خود اس کی حقیقت بتا دی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔